سمجھے؟ تو بہنوئی کو مارا، اتنا مارا کہ وہ لہولہان ہوگا، پھر بہن کو بھی مارا، وہ بھی کیا ہوگی؟ لہولہان ہوگی۔ لیکن کیا کہا؟ ہم محمد رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، تجھے چھوڑ سکتے، چلا جا۔ بہن نے دو ٹوک جواب دیا، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، سن لے تو میری بات۔ چھوڑا تو نہیں ہے، چھوڑا تو نہیں ہے، لیکن محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑا؟ یار عورتوں کا یہ حال ہے وہاں، اما ہم مردوں کا حالت پتلی ہے یہاں پر، وہاں عورتوں کا یہ حال ہے کہ خون جاتا چلا جائے، مرنا قبول ہے ہمیں، دامن مصطفیٰ چھوڑنا قبول ہو، ہم دو ٹکوں کے ساتھ بک جاتے ہیں، ہمیں خرید لیا جاتا ہے۔ مد مقابل کے پاس دو ہی تیر ہیں، یا عورت ہے یا مال ہے۔ ہمارے بیچ میں ضمن بات آ کہ ہمارے کو جاننے والے ہیں، یہ کھائی کا ایک واقعہ پیش ہے، اور بھی میرے علاقے میں بھی یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں، بات سمجھی۔ بعض دفعہ دوسرے مسالک والے، بات سمجھے، وہ میں جو ہے نا ان کے پاس جاتا ہوں، ٹھیک ہے، ان سے باتیں دیکھتا ہوں، وہ فلان ہو گیا، دھمکان ہو گیا، اب مجھے جو ہے نا وہ انہوں نے یہ کہا ہے، اس لیے میں نے گھر پر یہ بھی کر لیا، وہ بھی لکھ لیا۔ تو یار کیوں بھی کر لیا؟ جب تک تھوڑی اس کو کریکتے ہیں، بات آگے تک جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے جی 4 لاکھ روپیہ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ 4 لاکھ روپیہ۔ میں غریب بندہ ہوں، انہوں نے 4 لاکھ روپیہ دیتا ہوا ہے، تو 4 لاکھ روپیہ موڑ دو تو میں تو سن تر پیسہ۔ یہ کوئی ایمان ہے یار؟ ہمارے معاشرے میں ہے بھائی جان، یہ گپ شپ کی بات نہیں ہے، یہ گپ شپ کی بات ہو۔ وہاں عورتوں کا حال دیکھو کیا کہہ رہی ہیں۔ حضرت زنیرہ نے کیا کہا؟ حضرت سمیہ نے کیا کہا؟ سمجھے عمر بن خطاب کی بہن کیا کہہ رہی ہے؟ خدیجہ الکبریٰ نے کیا کیا؟ عورتوں کا ایمان دیکھو، اور ہمارا اپنی حالت دیکھ لو کتنی پتلی ہے۔ اس لیے بھائی ہمیں یہ بات تو اچھی طرح دل پر لکھ لینی چاہیے، اگر ہم میں ایمان پیارا ہے، اگر میں اور آپ اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب کو چاہتے ہیں، آپ کے نقش قدم پر چاہتے ہیں، تو پھر رکاوٹیں آئیں گی، پھر عیش پرستی والی زندگی چھوڑنی پڑے گی۔ عیش پرستی والی زندگی کیا ہے؟ چھوڑنی پڑے گی۔ ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کیا کرنا پڑے گا؟ پیش کرنا پڑے گا۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے کہہ دیا نا، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، وقت کے مطابق آزمائش آتی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، وقت کے مطابق کیا ہوتی ہے؟ آزمائش آتی ہے۔ آج کے معاشرے میں سب سے بڑی آزمائش، بات سمجھی، میری اور آپ کی، یہ میڈیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ میڈیا ہے، سمجھے؟ اس میڈیا سے چکنے رہیں۔ اس میڈیا نے ایمان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، ایمان کا بیڑا کیا کر دیا؟ غرق کر کے رکھ دیا۔ خیر آگے تھوڑے چلیں، بات کرتے ہیں، پھر ہماری بات کرتے ہیں۔ فاطمہ، بالکل، جی فاطمہ بنت خطاب یاد آ گئے، جزاک اللہ۔ فاطمہ بنت خطاب، بات سمجھی، جو ان کے گھر والے تھے، چچا زاد بھائی تھے حضرت عمر کے، بات سمجھی، اور خباب بن عرد پڑھانے والے تھے غالباً، بات سمجھی۔ تو اب فاطمہ بنت خطاب کیا کہہ رہی ہے؟ عمر مار دے، میں بھی بیٹی اس کی جس کی تو بیٹا ہے، لیکن میں دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر ان کو مقام مرتبے ایسے دیے، میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا پہلے رکھا ہے کہ بلال حبشی کا مقام دیکھے کیسا تھا، پھر بات سمجھی، اللہ نے ان کو بڑے مقام بھی دیے ہیں۔ بہرحال جی، اور بھی لمبی چوڑی تفصیل ہے، صحابہ کرام کے واقعات ہیں، صحابہ کرام نے بڑی جان فشانی کے ساتھ، بڑی جو ہے نا حالات اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے محمد رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا، چلتے رہے۔ اچھا، اس دوران مشرکین مکہ نا عربی استعمال کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ عربی، مختلف عربی استعمال کرتے کہ ہم اسلام کو کس طرف سے کیا کریں، کیونکہ اسلام آئے دن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، وہ عربی استعمال کرتا ہے۔